السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم حاضرین مصلیان کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف ہو اس رب اعلیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین مصلین کرام، جیسا کہ ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا تھا، کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت سے کیے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمانوں کی زندگی اس مہینے میں صرف اللہ کے عبادت میں ہی گزری ہوگی۔ ہر وقت ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ، توبہ و استغفار، نماز، روزہ، یعنی ہر وقت جو اللہ کے نیک بندے ہیں اپنی عبادتوں میں گزارے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جس کام کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے پورے رمضان کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے درس میں کچھ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ انسان کے اس کام کو انجام دینے کے بعد انسان کے نیک اعمال کو، مسلمانوں کے نیک اعمال اس کام کو انجام دینے کے بعد برباد ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے ہم کچھ اسباب بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارے صدر صاحب عثمان الحاجری آپ سے خطاب کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں میں اس امور کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے جو اسباب ہے اس سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیو، اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے اسباب میں سے جو پہلی سبب ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں
کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جب انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، یعنی وہ کوئی انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال کو، سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سنگین جرم ہے کہ جو شخص اس گناہ سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً مانو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، اور اللہ نے کہا کہ تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اہل توحید کو جہنم میں اگر ڈالے گا بھی تو اس کے گناہ کی مدت ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک کیا اور شرک کرتے کرتے مر گیا، اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کہا واضح طور پر فرما دیا کہ میں شرک کرنے والوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اور شرک کی بہت بڑی نحوست یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں چند انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب کے سب اکارت ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اسی طریقے سے شرک کی نحوست کو برقرار رکھنے کے لیے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً آپ کے طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ان دونوں آیات میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خبردار کیا ہے کہ اگر شرک کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے بھی اعمال اگر برباد ہو سکتے ہیں تو ہمارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کہا کہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ انبیاء ہے، ان کا کام ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے میں سارے اعمال کو برباد کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کس قدر بھیانک گناہ ہے، شرک کس قدر بڑا ظلم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم اپنے نیک اعمال کو بچانا چاہتے ہیں، اعمال صالحہ جو ہم نے رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو انجام دیے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اعمال برقرار رہے، وہ اعمال جنت میں لے جانے والے سبب بنے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سبب بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، قرآن مجید کے کسی بھی حکم کا اگر کوئی انسان انکار کر دے، اللہ رب العالمین کے بہت سارے احکامات قرآن مجید کے اندر ہے، اگر کوئی شخص قرآن مجید کے احکام میں سے
کوئی ایک حکم کو بھی اپنے دل کے اندر ناگوار سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کو یا اس کے کسی حکم کو ناپسند کرنا اعمال صالحہ کو ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسا کہ بعض لوگ ان سزاؤں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مجرموں کے لیے مقرر کی ہے، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، قاتل کو قصاص میں قتل کرنا، زانی کو کوڑے مارنا وغیرہ۔ اسی طرح بعض خواتین آج کے دور کو آزادی کے دور سمجھتی ہیں، اور اس دور میں بعض خواتین پردے کو حملہ قرار دیتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ حکم جو ہے، یہ احکام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام ہے، یہ قرآن مجید کے احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص اس احکام کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا انہوں نے اسے اپنے لیے ناگوار سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیے۔ وہ جو حج کیے تھے، وہ جو نماز پڑھا کرتے تھے، وہ جو روزہ رکھے تھے، وہ جو زکوٰۃ دیے تھے، صدقہ و خیرات کیے تھے، وہ جو صلہ رحمی کیے تھے، جتنے بھی اچھے اعمال کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے احکام کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات نازل کیا ہے، ہم اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تو ہمارے لیے نجات ہے۔ اگر ہم دل میں اگر اس کے تعلق سے اگر صرف ناپسند کر لیے، ناپسندیدہ کا اظہار کر لے، یعنی دل میں بھی اگر ہم سوچ لیے کہ نہیں یہ چیز نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی عبادات انجام دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو آپ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کریں، ان تمام کام کو آپ اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اگر آپ ان تمام عبادات میں سے کوئی بھی عبادت آپ اگر کسی انسان کے واسطے کریں گے یا تعریف سننے کے لیے کریں گے، اللہ آپ کے پورے اعمال کو برباد کر دے گا۔ جن اعمال میں انسان کی نیت خالص نہیں ہوتی بلکہ ان میں ریاکاری کرتا ہے یا کسی دنیاوی مقصد کے حصول کا ارادہ کرتا ہے، وہ اعمال لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کہا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے شرک اصغر کا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ تم کہیں شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تم چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحابہ نے کہا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرِّيَاءُ يقول اللہ عز وجل اصحابی ذلك يوم القیامت اذا جز الناس اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ شرک اصغر سے مراد یہ ہے، مراد ریاکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا جاؤ تم ان سے اپنا بدلہ لے لو جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے۔ یعنی ہم دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو دکھانے کے واسطے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم صدقہ و خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ دیکھو کس قدر مالدار ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اگر ہم قرآن مجید اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنے اچھے قاری ہیں ہم، یعنی نیک اعمال یا کوئی بھی عبادت آپ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اگر آپ تعریف کے خاطر یعنی آپ عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ
تم اس کے پاس سے تم اس کا اجر لے لو، اس کے پاس سے تم صلہ لے لو، اس کے پاس سے جا کر تم یعنی اپنے نیک اعمال کا بدلہ لے لو جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی شرک اصغر سے بھی بچائیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ شخص سوال کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو کیا ملے گا جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ وہ سوچتا ہو کہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی مل جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ملے گا؟ یعنی وہ یہی سوال 3 مرتبہ دہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہے تھے، لا شیء لا شیء لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، بے شک اللہ تبارک و تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کو طلب کیا گیا ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے رضا کے لیے کیا گیا ہو، جو صرف اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا گیا ہو، اسی عمل کو اللہ قبول نہیں اسی عمل کو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھیں اور ہم یہ سوچیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم یہ سوچیں کہ لوگ کہیں کہ کتنا مالدار ہے، ہم قرآن مجید پڑھیں اور ہم تہجد کی نماز پڑھیں، ہم ذکر و اذکار کریں، اس واسطے سے کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اس پر کوئی اجر اللہ رب العالمین نہیں دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، ملاوٹ والی عبادت اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ ملاوٹ والی چیز اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ ہمیں ملاوٹ والی چیز پسند نہیں ہے۔ جس دودھ میں اگر پانی ملا دی جائے وہ دودھ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ملاوٹ والی عبادت کیسے پسند کرے گا؟ تو میرے بھائی، آپ یعنی جو بھی عبادت کرتے ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے کیجئے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت میں چاہے صدقہ و خیرات ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اللہ رب العالمین اس صدقہ و خیرات کو ہواؤں کے ذرات میں اڑا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ نے کہا، مومنوں، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور ایزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اللہ اور یوم آخرت، یعنی اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی اور اس پر زور کا مینا برسے، زور کا پانی برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت بھی نہیں دیا کرتا ہے۔ تو جو لوگ دکھانے کے واسطے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اس کے مال کی مثال دیا ہے کہ ایک چٹان ہے اور چٹان پر مٹی جمع ہو جاتی ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر سے کچھ نکلے گا، کچھ پودے نکلے گا، لیکن بارش ہوتی ہے پورے چٹان کو صاف کر دیتی ہے، پورے مٹی کو لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ، یعنی جس طریقے سے یہ بارش یعنی پانی کے ذریعے مٹی کو صاف کر دیا، یعنی چٹان پر سے مٹی کو صاف کر دیا، اسی طرح جو لوگ ریاکاری کے لیے انجام دیتے ہیں عبادت، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی طریقے سے یعنی ان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے صالحہ کو برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ خلوت میں جا کر گناہ کریں، اکیلے میں جا کر گناہ کریں، لوگوں کے نظروں سے چھپ کر جا کر گناہ کریں۔ آج
لوگوں کے سامنے گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کی انسلٹ کر دے گا، ان کی انسلٹ ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، جہاں بھی ہو، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو شخص لوگوں کے نظروں سے چھپتا ہے اور اکیلے میں جا کر گناہ کرتا ہے، تنہائی میں جا کر گناہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کے وجہ سے اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تنہائی کی عبادت، تنہائی میں جا کر رونا، یہ اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے، لیکن تنہائی میں جا کر گناہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ تنہائی میں جا کر گناہ کرنے کی وجہ سے، خلوت میں جا کر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یقیناً اپنے امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئے گی اور اس کی نیکیاں چمک رہی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر اعلان کر دیجئے تاکہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانہم ومی جلدتکم، خبردار وہ تمہارے بھائی اور تمہارے قوم میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسا کہ تم کرتے ہو، یعنی وہ تہجد کے نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْ انتهكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب خلوت میں پہنچیں گے، اکیلے میں پہنچیں گے، جب اس وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا موقع ملے گا، گناہ کرنے کا موقع ملے گا، وہ اپنی دامن کو گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کی عبادت بہت اہم عبادت ہے، یہ رمضان المبارک کے ذکر و اذکار بہت اہم عبادت ہے۔ اگر ہم اس عبادت، اس قیام اللیل، اس تراویح، یہ جو ہم تلاوت کلام اللہ کیے، ان کو بچانا چاہتے ہیں، خلوت میں جا کر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم رمضان المبارک کے بعد جان بوجھ کر عصر کی نماز کو فوت کر دیں گے، یاد رکھیے اس عصر کی نماز کو فوت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تمام نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تم لوگ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ اور جو لوگ عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، اذان ہو رہی ہے، اذان سننے کے بعد وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا تھا، عصر کی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر عصر کی نماز کو فوت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، کہ جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا عمل یعنی برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم رمضان میں جس طریقے سے ہم نمازوں کی حفاظت کیے ہیں، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی آپ کو نماز کی حفاظت کرنا ہے، خاص طور پر نماز عصر کی تو اور حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑیں گے اللہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں
اعمال صالحہ اس چیز سے بھی برباد ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے اللہ کی قسم اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ بعض لوگوں سے دشمنی ہوتی ہے, لوگ دشمنی مول لیتے ہیں, اس دشمنی میں آ کر کوئی شخص کسی کو یہ کہہ دے اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ الفاظ اس قدر خطرناک ہے, یہ الفاظ اس قدر بھیانک الفاظ ہے کہ جو کوئی شخص کسی شخص کو یہ کہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, اللہ ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. کہنے والے کے نیک اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے. کیوں نیک اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کون ہوتا ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنے والا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو, وہ بڑے سے بڑے برائی کا ارتکاب کرنے والا کیوں نہ ہو, وہ کتنے لوگوں کے قاتل کیوں نہ ہو, وہ زانی کیوں نہ ہو, وہ بڑے سے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا. لیکن کوئی شخص کسی شخص کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا بڑا لفظ ہے, اتنا بھیانک کہ اللہ کہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بےحد مہربان ہے. تو جو اللہ اس قدر مہربان ہے, جو اللہ اس قدر کریم ہے, معاف کرنے والا ہے, اور اللہ کھل کر اعلان کر رہا ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ مایوس نہ ہو, وہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. اس اللہ کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, یہ جملہ اس قدر بھیانک ہے, اللہ کہنے والے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان, وہ کون ہوتا ہے کہ یہ قسم کھا کر یہ کہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان احبطت عملک, میں نے اس فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا. اللہ اکبر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم کسی کے بارے میں, کسی شخص کے بارے میں, چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو, ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اگر ہم کہتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں, اللہ ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے نہ حق تلفی کریں, کسی کا مال کھا لیں, کسی کو مار دے. یہ چیز بھی کل قیامت کے دن انسان کو نیک اعمال کے لیے یعنی نقصان دہ ہے. یعنی یہ چیز اس قدر بھیانک ہے کہ اگر ہم دنیا میں اگر اس چیز کو انجام دیں گے, اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے, لوگوں سے معافی نہیں مانگیں گے, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں کو تقسیم کر دے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو بانٹ دے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نمازیں, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ جو ہم نے حج کیے ہیں, یہ جو تلاوت کلام اللہ کیے ہیں, یہ جو رمضان المبارک کی عبادت کیے ہیں, ہم اس کو حفاظت کر کے ہم آخرت میں جائے اور اس اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اگر ہم چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں لوگوں کو تکلیف مت دیجیے. اگر آپ تکلیف دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو بانٹ دے گا. کیسے بانٹے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ اتدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے, غریب کون ہے, مسکین کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ اتدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, اللہ کے رسول ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کھانا ہو, نہ کوئی چیز ہو, نہ درہم ہو, نہ کوئی اور ساز و سامان ہو, ہمیں مفلس وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج لے کر آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر,
کہ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، تمام لوگ آئیں گے اور اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے جو نماز پڑھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اے اللہ اس نے مجھے مارا ہے، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اے اللہ اس نے میرے اوپر بہتان باندھا ہے، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا ہے، اے اللہ اس نے میرا مال کھا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کے حق کے مطابق اس کا نیکیاں دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکی ختم ہو جائے گی، سوال کرنے والے لوگ باقی رہ جائے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ سوال کرنے والے کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دے گا اور اسے جہنم رسید کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات و خیرات قیامت کے دن ہمارے لیے فائدے مند بنے، جنت میں لے جانے والے اعمال بنے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عطیت دینے سے بھی بچنا چاہیے، لوگوں کے مال کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کی حق تلفی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہلکی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی کسی کا ہلکا سی چیز ہی، ہلکی سی چیز ہی یعنی غصب کر لے، مار لے تو کیا اللہ اس کے اوپر بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ وہ ایک مسواک کی چھڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ ایک مسواک کی چھڑی بھی اگر کسی کا مار لیا ہے قسم کھا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہم گناہ گار بندے ہیں، توبہ و استغفار کریں، خاص کر کے اس رات میں اور زیادہ عبادت کریں، اور ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو نیک اعمال سے زیادہ اس گناہ سے اور زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ جھٹکے میں ہمارے پورے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو نیک اعمال سے زیادہ اس گناہ سے زیادہ، اس کام سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ اے اللہ اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں، اے اللہ تو توفیق دے۔ اے اللہ ہم گناہ سے بچنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں بچ سکتے، اے اللہ تو توفیق دے گا تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہم بچ سکیں، اور اے اللہ تو ہمیں بچا اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کے توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔